وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اللہ يحب المتقین. صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل. جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو آواز دیتا ہے اور جبرائیل سے فرماتا ہے یا جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ. اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبرائیل امین اس سے محبت کرتے ہیں. ثم ینادی فی اہل السماء. پھر جبرائیل علیہ السلام سارے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرو. آسمان کے سارے فرشتے اس خوش نصیب کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں اور اس سے محبت اور پیار بھی کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب و غریب فرمان فرمایا کہ ثم یوضع لہ القبول فی الارض. پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت کو اس کی چاہت کو اس کے پیار کو زمین پہ اتار دیتا ہے. پھر وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر وہ جس درخت کے پاس سے گزرتا ہے پھر ہر درخت اس سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے. جانور کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ جانور اس سے محبت کرتا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب وہ کسی بھی پہاڑ کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ پہاڑ باقی سارے پہاڑوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس آج اللہ کا دوست گزرا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے. اور اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے. سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے. ہم مسلمان ہیں دن میں 5 ٹائم ہم سنتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے.
ہمارے دنیا کا جو بھی نظام ہے، ہمارے جو بھی کاروبار ہیں، ہمارے گھر بار ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہماری اولادوں کا مستقبل ہے، ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل گئی، سمجھو کہ اس کو سب کچھ مل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس کو میری دوستی مل جاتی ہے، جس کو میرا پیار مل جاتا ہے، پھر اس سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو سمجھو کہ اس سے، جو اس سے دشمنی کرتا ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ میں اپنے دوست کی طرف سے اس سے جنگ لڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کوئی معمولی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کہتا ہے، غور سے سنو، جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، جن کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ ان کے ہر قسم کے خوف کو، ڈر کو، غم کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرف ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب سے محبت ہو جائے۔ یہ کوشش انبیاء کی تھی کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کوشش میں رہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، ایک لمبی حدیث ہے کہ خواب میں میرے رب سے ملاقات ہوئی، بہت باتیں ہوئیں، اور آخر میں رب تعالیٰ نے کہا کہ سل، اے حبیب مانگو، لے لو کچھ، مانگ لو کچھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگا؟ پھر اللہ کے نبی نے کیا مانگا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تو مجھ سے پیار کر، تیری محبت مجھے مل جائے۔ اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس عمل کو میں بروئے کار لاؤں، اس سے تیری محبت کا راستہ مل جائے، تیری محبت کا قرب مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان والے تھے، آپ کی بھی فیملی تھی، آپ کے بھی بچے تھے، آپ کی بھی ان سے محبت تھی۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت تھی، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی بیویوں سے محبت تھی، آپ کی صحابہ اکرام سے محبت تھی، لیکن ان ساری محبتوں سے سب سے زیادہ محبت آپ کو اللہ تعالیٰ سے تھی۔ اولاد کی محبت پیچھے اور بیویوں کی محبت پیچھے، سب سے آگے محبت، سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، ایک اعلیٰ خاندان کی عورت نے چوری کر لی اور چوری کا کیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، وہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں تھی جس میں بندے ختم ہو جاتے ہیں، کیس ختم نہیں ہوتا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے
ادھر فیصلہ آیا، اعلی خاندان والے وڈیرے ہیں، پریشان ہو گئے کہ ان کے خاندان کی عورت نے چوری کر لی ہے، اب اس کا ہاتھ کٹے گا، پریشان ہو گئے۔ سوچنے لگ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے گا، کس کو کہیں کہ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ایک بار معاف کر دیں۔ وہ سارے بڈیروں نے جمع ہو کر مشورہ کیا، فقالو، انہوں نے کہا صرف ایک ہی بندہ ہے، وہ اسامہ بن زید ہے، جس سے اللہ کے نبی کو سب سے بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے اس اسامہ سے، اس کو جا کر کہتے ہیں کہ آپ سفارش کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اس عورت نے چوری کی ہے، ایک بار اس کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید سے بڑی محبت تھی۔ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بندوں کا وظیفہ لگایا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا بھی اور اسامہ بن زید کا بھی۔ اسامہ بن زید کا وظیفہ زیادہ لگایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا، کہا عمر، کہا ابا جان، اسامہ بن زید نے کون سی جنگ ایسی کی ہے کہ جو مجھ سے آگے بڑھ جائے؟ آپ نے یہ وظیفے میں فرق کیوں کیا ہے؟ اس کا وظیفہ زیادہ کیوں لگایا ہے؟ میرا وظیفہ زیادہ کیوں نہیں لگایا یا اس کے برابر کیوں نہیں کیا؟ میر عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ بیٹا، تو میرا بیٹا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن یاد کر اسامہ بن زید سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے۔ آج میں نے اپنی محبت پر ترجیح دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے محبت کرتے تھے، اس لیے اس کا وظیفہ زیادہ لگایا ہے۔ اسامہ بن زید کے پاس وہ وڈیرے آئے اور ان کو آگے کیا کہ اللہ کے نبی سے جا کر بات کریں۔ اسامہ بن زید آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی ایک موقع دے دیں، ایک موقع، ایک بار اس کو معافی دے دیں۔ اعلیٰ خاندان کا مسئلہ ہے، جہاں تو ہمارا 70 سال سے اعلیٰ خاندانوں کے ہی مسئلے چلتے ہیں، ان کے کیس حل ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج اعلیٰ خاندان کا مسئلہ ہے، اسامہ بن زید سفارشی بن کے آئے ہیں، جن سے اللہ کے نبی کو بڑی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے اسامہ سے کہا، یا اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ؟ اسامہ، اللہ کے مقابلے میں تم سفارشی بن کے آ گئے ہو، اللہ کے مقابلے میں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی حد کے بارے میں تو سفارش کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مدینہ والوں کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور مدینہ والوں سے کہا، اے مدینہ والو، میں اللہ کی محبت کی خاطر اس بڑے خاندان کی عورت نے جو چوری کی ہے اس کو معاف نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی محبت کی خاطر۔
اللہ کی حد کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ فاطمہ تو کسی بڑے خاندان کی عورت ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سن لو۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو کسی بڑے خاندان کی عورت ہوگی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد سے محبت تھی، آپ اللہ سے جو محبت تھی اس کو سب سے اوپر رکھتے تھے۔ آپ کی اپنی بیویوں سے بھی محبت تھی، حتیٰ کہ آپ بسا اوقات یہ سوال مردوں کی مجلس میں اگر کوئی پوچھتا، اللہ کے نبی آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں کی مجلس میں کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابی آئے، ان میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اور آ کر امی عائشہ صدیقہ سے کیا کہتے ہیں، یا ام المومنین اخبرینی ان اعجب ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان کوئی انوکھی بات یا نرالی ادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آپ نے دیکھی ہو وہ ہمیں بیان کریں۔ بس یہ صحابی نے پوچھنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے شروع ہو گئی، روتی رہی، کافی دیر کے بعد بولی، اے پوچھنے والے کلو امرہ کان عجبا، آپ کی تو ہر ادا نرالی تھی، کسی ایک کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ کی تو ساری ادائیں نرالی تھی۔ پھر روتے روتے کہتی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے دن میرے گھر میں آئے، 9-10 دن کے بعد باری آتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ پیار، اور آپ کہا کرتے تھے عائشہ میں تمہاری باری کا انتظار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آپ میرے گھر میں آئے، میرے بستر میں لیٹے، اور لیٹنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں یا عائشو، اے عائش اذن لی اتعبد لربی، اے عائش آج کی رات مجھے سب سے زیادہ پیاری رات ہے، میں بھی اس رات کا انتظار کرتا ہوں، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں اپنی یہ پیاری رات اپنی رب کی عبادت میں لگا دوں، مجھے اجازت دو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں اللہ کو بتاؤں کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ جس رات سے پیار ہے وہ رات میں تیری عبادت کے لیے وقف کر رہا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبت تجھ سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی احبک و احب ہواک، اللہ کے نبی آپ کی چاہت، آپ کی محبت اور آپ کی خواہش کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم آپ کو نہیں روک سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، تہجد کے لیے قیام شروع کر دیا، اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، اور آپ رکوع میں گئے
رکوع میں بھی رو رہے ہیں، سجدے میں گئے، سجدے میں بھی روتے رہے، حتیٰ کہ ساری رات گزر گئی روتے روتے۔ ادھر بلال نے اذان دی، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، روئے وہ شخص جس کے گناہ ہیں، جو معصیتوں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائش افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیویوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت تھی، اور اللہ کے نبی جیتے تھے تو اللہ کے لیے جیتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ہے، آپ کی ایک انگلی اللہ کے راستے میں زخمی ہو گئی، اس میں خون بہہ رہا ہے، اور آپ اپنی انگلی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس انگلی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ما انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اے انگلی تو اگر زخمی ہوئی ہے تو کسی اور وجہ سے زخمی نہیں ہوئی، اللہ کے راستے میں زخمی ہوئی ہے، اللہ کی محبت میں زخمی ہوئی ہے۔ آج اس اللہ کی محبت کو سیکھو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے لیڈروں کی محبت میں مارے جا رہے ہیں، اور ان لیڈروں کو پرواہ نہیں ہے کہ کس گلی کوچے میں میری محبت میں لڑ کر وہ مر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ان کو اپنی کرسیوں کا نشہ ہے، وہ اپنی کرسی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آج عوام مجلسوں میں بیٹھ کر ان کے بارے میں باتیں کر کے، آپس میں الجھ کر اور ایک دوسرے پر فائرنگ کر کے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ اور کس کے لیے مر رہے ہیں؟ ان لیڈروں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے مرنا ہے، آپ نے جینا ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کے لیے کریں۔ کیوں؟ یہ لیڈر قدردان نہیں ہے۔ ان اللہ شاکرن علیما، اللہ قدردان ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے کہ یہ میرا بندہ کس کے لیے جی رہا ہے، یہ بندہ کس کے لیے عمل کر رہا ہے، اس اللہ کے لیے جیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، اٹھ کر سب سے پہلے یہ پڑھتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، میری بدنی عبادتیں، میرے بدن کی جو جو حرکت ہے اللہ وہ تیرے لیے ہے۔ وَنُسُكِي، اللہ میری مالی قربانیاں، اللہ جو جو میں مال تیرے راستے میں دے رہا ہوں وہ ساری قربانیاں اللہ تیرے لیے ہے۔ کچھ رہ گیا ہے، کچھ نہیں رہا، پھر بھی کہتے ہیں وَحَيَاتِي، اللہ میری زندگی بھی تیرے لیے ہے۔ کچھ باقی رہ گیا ہے، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے۔ اس اللہ کے لیے ہر کام کرے، وہ اللہ بڑا قدردان ہے، وہ قدر کرتا ہے۔ کان اللہ شاکرن، اللہ شاکر ہے، قدردان ہے، علیم ہے، جانتا ہے ایک ایک بات کو کہ کون کس کے لیے کر رہا ہے۔ جان تو اگر نہیں دے سکتے اس کے لیے، کم سے کم اس کے راستے میں تم تھوڑی سی چھوٹی سی چیز بھی دو گے، اس کے لیے دو گے تو وہ اس کی بھی قدر کرتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم اس کے راستے میں ایک کھجور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک کھجور دو گے وہ اس کھجور کی بھی قدر کرے گا۔ یہ لیڈر جو آج ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں، ملک جاتا ہے جائے، عوام مرتی ہے تو مر جائے، یہ قدر نہیں کرنے والے۔ وہ رب ہے قدردان جو آپ کی ایک کھجور جو اس کے نام پر دی ہو، اس کے نام پر کسی مسکین کو دی ہو، اس کی بھی وہ قدر کرتا ہے۔ کیسی قدر کرتا ہے؟ فرمایا کہ یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، کہ وہ اس طریقے سے اس کھجور کو بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے جانور کے بچے کو بڑا کرتا ہے۔ اور وہ کھجور کو بڑھاتے بڑھاتے جب تم رب کے پاس جاؤ گے وہ ایک کھجور احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی ہوگی۔ کان اللہ شاکرن، اللہ شاکر ہے، قدردان ہے، علیم ہے، جانتا ہے۔ اور وہ تو یہ کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں تو تمہارا دوست دنیا میں بھی ہوں، آخرت میں تو ہوں گا ہی ہوں گا، لیکن دنیا میں بھی میں دوست تمہارا دوست ہوں۔ کبھی اس اللہ سے دوستی لگا کے تو دیکھے، پھر دیکھیں وہ دنیا میں ہمارا دوست بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ ایک آدمی جنگل میں گزر رہا تھا، ایک آواز سنائی دی، اس کے حدیقت فلاں، فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ۔ آواز اس نے سنی، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کہیں سے آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اور جب اس نے اوپر دیکھا آسمان سے بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ اس کے حدیقت فلاں، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ کہتا ہے وہ میں اس بادل کو دیکھا، جس طرف وہ بادل جا رہا تھا میں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا، چھوڑ دیا سارے کام اور اس بادل کے پیچھے پیچھے، اور ساتھ ساتھ میں رو رہا ہوں کہ اللہ یہ کس بندے کا تو نے نام لیا ہے، کس کو یہ بادلوں کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو جو ہے وہ پانی پلاؤ۔ کہا میں جب اس بادل کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور سوچتا ہوا جا رہا تھا، ہم تو اپنے کھیتوں کو پانی پلاتے ہیں، کوئی ڈول کھینچ کر، کوئی سواریوں سے لا کر اپنی سواریوں کو تھکا کے اپنی کھیتیوں کو پانی دیتے ہیں۔ یہ کون شخص ہے جس کے لیے نام لے کر بادلوں کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم اس کے باغ کو پانی پلاؤ؟ کہا میں چلتا گیا، وہ بادل ایک صحرا میں ٹھہر گیا، اس صحرا کی سیٹنگ اللہ نے کی ہوئی تھی جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ وہ بادل اس صحرا پر برسا، خوب برسا، اور پھر سارا پانی ایک نالی میں ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ میں اس نالی کے ساتھ ساتھ جاتا رہا، چلتا گیا، بہت آگے جا کر دیکھا ایک سادہ سا آدمی، اس نے کسی اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوا روتا جا رہا ہوں اور اس کو دیکھتا جا رہا ہوں، وہ اپنے اس باغ کو دے رہا ہے، اس کی طرف چھوڑ رہا ہے، سارے کام کر کے فارغ ہو گیا۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، میں نے کہا کہ آپ کا یہ نام ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ نام ہے۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا یہ نام ہے؟ کہے آج میں نے بادلوں میں سنا ہے اس نام کو کہ اس شخص کے باغ کو پانی پلاؤ، میں آیا ہوں، مجھے بتا تو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہا یہ باغ بھی اللہ کا ہے، اس کو پھل بھی اللہ ہی لگاتا ہے، اس کو پانی بھی اللہ ہی لگاتا ہے۔ یہ جب بھی میں ہفتہ 2 ہفتے کے بعد سمجھتا ہوں
کہ اب اس باغ کو پانی کی ضرورت ہے۔ میں ادھر سے اپنے گاؤں سے اپنی کسی لے کر اپنے کندھے پہ رکھ کر اس باغ کی طرف چلتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس باغ کو پانی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ بادلوں سے پانی برساتا ہے، اس نالے کے ذریعے سے ہر ہفتے کے بعد پانی آتا ہے۔ کہا تو کرتا کیا ہے؟ کہا کیا کرنا ہے؟ یہ باغ بھی اللہ کا ہے، پھل بھی اللہ کا ہے، پانی بھی اللہ ہی پلاتا ہے۔ کہا اس باغ کے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی بیوی بچوں پر لگاتا ہوں اور ایک حصہ میں باغ پر تو کیا لگانا ہے، وہ تو اللہ کا باغ ہے۔ وہاں اس باغ کے اندر اگر کوئی مسکین آتا ہے وہ بھی میں ان کو دے دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے محبت کی ہے، وہ اللہ کے راستے میں کتنا دے رہا ہے۔ آج اللہ نے ہم سے کتنے فیصد مانگا ہے؟ ہم سے 2.5% مانگا ہے اور ذمہ داروں سے 5% مانگا ہے۔ کتنے ذمہ دار 5% اللہ کے لیے دیتے ہیں اور ہم کتنا 2.5% اللہ کے لیے دیتے ہیں؟ 100 میں 2.5 روپے، یہ کتنا دے رہا ہے؟ یہ 2.5% نہیں، یہ 33% دے رہا ہے۔ 100 میں 33% اللہ کے لیے، تیسرا حصہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، اور اللہ اس کے باغ کو پانی بھی پلا رہا ہے، پھل بھی اس کو کھلا رہا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے بن جائیں تو یقیناً اللہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ چھوڑ دیں ان لیڈروں کو، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب فراڈیے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان کی باتیں کرنے بھی چھوڑ دو، آپ باتیں کریں تو اس اللہ کا ذکر کریں۔ کوئی محفل آپ کی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس اللہ کو یاد کیا کرو۔ وہ اللہ تمہارا ساتھ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ مصر کا میدان لگا ہوا ہے، جادوگر جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں، اے جادوگرو، تم آج اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم کسی جادوگر سے مقابلہ کرنے نہیں آئے، تم اللہ سے مقابلہ کرنے آئے ہو۔ لہذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کو اپنا رب مان لو۔ لیکن وہ تو فرعون کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ آج ہمیں فرعون کا قرب ملے گا، ہمیں آج زرداری کا قرب ملے گا، آج ہمیں نواز شریف کا قرب ملے گا، آج ہمیں ان لیڈروں کا قرب ملے گا۔ وہ تو اس نشے میں تھے۔ میدان سجا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم اپنی جادوگری دکھاؤ، حقیقت میں تم اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، حرکت کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے کہا لا تخف، ڈرو نہ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے کس سے تھے کہ میں بھی لاٹھی پھینکوں گا، یہ بھی ایک بڑا سانپ بن جائے گا۔ انہوں نے بھی رسیاں پھینکی، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئیں، کہیں میچ ڈرا نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، القِ عصاک، اپنی لاٹھی کو پھینک دے، تو ہی غالب آنے والا ہے، جیتے گا تو جیتے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، لاٹھی پھینکی، ایک اژدہا بن گیا۔ وہ ساری چیزیں نگر گیا جو انہوں نے رسیاں پھینکی تھی، اور وہ سارے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے،
یہ صحیح کہہ رہا تھا کہ تم جادوگر سے مقابلہ نہیں کر رہے، تم اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو۔ سارے جادوگروں کو سمجھ آ گئی، فوراً اسی میدان میں، مصر کے میدان میں سجدے میں پڑ گئے اور پکار اٹھے، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر کیا کہتا ہے، اے جادوگرو، تمہیں میری سزا کا نہیں پتا، میری سزا کیا ہوگی، میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ تو کیا کرنے والا ہے۔ اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، ہاتھ کاٹ کر، ٹانگیں کاٹ کر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا تاکہ دیر تک تم زندہ رہو اور آہستہ آہستہ مرو، یہ تکلیف تمہیں دوں گا۔ وہ ایمان لے آئے تھے۔ فرعون سے کیا کہتے ہیں، فَقْضِ أَنْتَ قَاضٍ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون کر گزر جو تو کرنا ہے، ہم نے اپنے رب سے پیار کر لیا ہے، ہم نے اپنے رب سے ایمان لیا ہے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے حقیقی رب کو مانا ہے، حقیقی رب سے پیار کیا ہے، اس لیے تو انتقام لے رہا ہے، اس لیے ہمارے ہاتھ توڑ رہا ہے، اس لیے ہماری ٹانگیں کاٹ رہا ہے، اس لیے ہمیں سولی پہ لٹکا رہا ہے، جو کرنا ہے کر دے، ہم اس رب کی محبت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، پیارے پیغمبر ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم کبھی بھی اپنی نیند کو قربان نہیں کریں گے فجر کے لیے۔ یہ ہیں کہ پیغمبر کے سامنے جنہوں نے اللہ کے ساتھ محبت کی ہے، پیغمبر کے سامنے ان کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، ان کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں، سولی پہ لٹکایا ہوا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے روتے رہے اور کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ جادوگر صبح بدترین کافر تھے، لیکن شام ہونے سے پہلے شہداء کے محلات میں جا کر پہنچ گئے۔ صبح بدترین کافر تھے، لیکن اللہ پر ایمان لا کر، اللہ سے محبت کر کے شہداء کے محلات میں پہنچ گئے شام سے پہلے پہلے۔ فرعون کی بیوی دیکھ رہی تھی، جادوگروں کا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ فرعون کی بیوی بھی پکار اٹھی، آمنت برب العالمین، رب ہارون و موسیٰ، میں بھی جو حقیقی رب ہے، یہ فرعون رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے ساتھ میں نے تعلق جوڑ لیا ہے، اس پر ایمان لے آئی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اور فرعون نے کہا میری بیوی ہو کے، میرے گھر کے افراد ہو کر مجھے رب نہ مانے، اے میری بیوی آسیہ، تو جانتی ہے کہ فرعون کن اوصاف سے جو ہے مشہور ہے، مجھے لوگ ذل اوتاد کہتے ہیں، میخوں والا کہتے ہیں، میری سزائیں لوگوں کو پتا ہے کہ میں زندہ لوگوں کے جسموں میں میخیں گاڑ کر اس کو سزا دیتا ہوں، تم نہیں جانتی اس بات کو۔ فرعون کی گھر والی آسیہ کہتی ہے نہیں، اب اس اللہ سے تعلق جڑ گیا ہے، اس اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اور فرعون اس کے ہاتھوں میں کیل گاڑ رہا ہے، جسم میں کیل گاڑ رہا ہے، میخیں گاڑ رہا ہے، اور وہ ایک ہی پکار کر رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا
او مومنوں، او مسلمانوں، تمہارے لیے فرعون کی بیوی کی مثال ہی کافی ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اللہ یہ فرعون کے محلات مجھے اچھے نہیں لگتے، اس کے یہ بنگلے اور کوٹھیاں، یہ آرام دہ جگہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ فرعون سے اور اس کے کارناموں سے مجھے نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ یہ فرعون بھی ظالم ہے، اس کی قوم اور برادری بھی ظالم ہے، ان سے مجھے نجات دے کر میرا گھر جنت میں بنا دے۔ یہ تمہارے لیے مسلمانوں ایک ہی مثال کافی ہے، اس مثال کو اپنے سامنے رکھو، تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، اور پھر جب یہ گھر میں ماحول چل پڑے اللہ پر ایمان لانے کا، آخری فرعون کی لونڈی ماشطہ وہ بھی ایمان لے آئی، اپنے ایمان کو چھپائی ہوئی فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگا کر رہی ہے، اور کنگا کرتے ہوئے کنگھی گر گئی ہاتھ سے، اور جب اس کو اٹھانے لگی بسم اللہ پڑھا۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ بسم اللہ کون ہے، یہ اللہ کون ہے، بسم ربی بسم ابی، کیا اس سے مراد میرا باپ ہے؟ اس لونڈی نے کہا نہیں، ربی وربو کے ورب ابی کا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو میرا رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ بس یہ بات پتہ چلی، فرعون کی بیٹی نے جا کر فرعون سے کہہ دیا کہ یہ نوکر، یہ باندی ماشطہ جو ہے یہ بھی اس اللہ کو پکارتی ہے۔ بس آپ جانتے ہیں کہ پھر غریب آدمی پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، کمزور آدمی پہ غصہ آتا ہے، وہ لونڈی ہے، نوکر ہے، نوکر کی کیا حیثیت ہے؟ بلایا اپنی فوج کو کہ اس کو سزا، ایک عبرتناک سزا دینی ہے۔ اور کچھ مسئلہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، غریبوں کے کچھ بچے بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں، اس کے بھی بچے زیادہ تھے، اور اس نے اپنی فوج سے کہا ایک بڑا کڑا لاؤ اور اس میں تیل ڈالو اور اس کو خوب گرم کرو، پھر اس کے ایک ایک بچے کو پکڑ کر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالتے جاؤ، اور اس کو بتاؤ کہ کس طرح فرعون سے دور ہوتا ہے کوئی۔ اس کے سب سے پہلے بڑے بیٹے کو لائے، ماں سامنے کھڑی ہے، ماں کا جگر دیکھیں پھٹ جاتا ہے اولاد کو سامنے دیکھ کر سزا میں، وہ ماں تو اپنے بچوں کے لیے مر جاتی ہے۔ پہلے بیٹے کو ڈالا، فوراً تیل نے چرمر کر کے اس کی ہڈیوں کو جلا کے رکھ دیا، چمک گئی ہڈیاں اس کی۔ دوسرے کو پھینکا، رونے لگ گئی اس کی ماں، ماشطہ رونے لگ گئی۔ فرعون نے کہا رک جاؤ، شاید یہ مان گئی ہے۔ کہا رونے لگ گئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا انی لی حاجہ، میرا ایک آخری پیغام ہے، میری آخری وصیت ہے، وہ اگر تم سن لو اور اس پہ عمل کر دو تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حاجتی ان تجمع عظامی و عظام اولادی فی قبر واحد، میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میری ہڈیوں کو، میری اولاد کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک ہی جگہ دفن کرنا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس بات کو ہم مان لیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے اس کی اولاد کو اس گرم تیل میں ڈالتا گیا، ہڈیاں جمع ہوتی رہی، آخر ایک بچہ رہ گیا جو اس کی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اب وہ اس بچے کو چھیننا چاہتے ہیں تاکہ اس بچے کو بھی چھین کر اس کڑاہی میں گرم تیل میں ڈالا جائے، اور وہ اس بچے کو دیکھ کر رونے لگی، گھبرا رہی ہے۔ بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی، وہ بچہ چھوٹی عمر کا بول پڑا یا اماں، اے اماں جان ڈرتی کیوں ہے، مجھے بھی پھینک دے اس کڑاہی میں اور ساتھ میں تو بھی آ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اہون عذاب الدنیا
من عذاب الآخرہ۔ امی جان، آخرت کا عذاب دنیا کی سزا سے آسان ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہم لے لیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ فرعون نے اپنی فوج سے، آپ جانتے ہی ہے فوج کیا سزائیں دیتی ہے، آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فوج کی سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باہر آتا ہے دماغ ختم ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی سزائیں اس کی فوج نے دی ہوگی۔ ساری ہڈیوں کو جمع کیا، جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دیا، اور کئی سال گزر گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مکہ سے جبرائیل کے ساتھ آئے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے 7ویں آسمان کی طرف جا رہے ہیں، مصر کی فضاؤں سے گزر رہے ہیں، اور بڑی خوشبو نظر آتی ہے۔ آپ کو بڑی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے؟ جبرائیل نے کہا نہیں، یہ خوشبو ان ھذا رائحۃ ماشطہ واولادھا، یہ اس فرعون کی لونڈی کی خوشبو ہے جس کو فرعون نے اس کی اولاد کو، اس کی ہڈیوں کو اس جگہ دفن کیا ہے، یہاں سے اس کی خوشبو آسمانوں تک جا رہی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے بن جاؤ، جیو تو اللہ کے لیے جیو، مرو تو اللہ کے لیے مرو۔ صحابہ اکرام جیتے بھی اللہ کے لیے تھے، مرتے بھی اللہ کے لیے تھے۔ مدینہ میں اعلان ہو گیا، میدان سج گیا ہے جہاد کا، اے مجاہدین نکلو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں بھی آواز پہنچی، نہانے کے لیے، غسل واجب کے لیے نکلے۔ پھر سوچا کہ کہیں نہاتے ہوئے لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں دیر نہ ہو جائے، سامان مقتل اٹھایا اور میدان میں پہنچ گئے۔ جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حنظلہ کو دیکھا، وہ بھی شہید ہیں، اپنی آنکھوں پر پردہ کر لیا، اور فوراً کہتے ہیں حنظلہ کے گھر والوں کو بلاؤ۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم حیران ہیں، شہید تو پہلے بھی ہوتے تھے، آج حنظلہ کے گھر والوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ بلایا، کہا حنظلہ کی کیفیت کیا تھی؟ کہا اللہ کے نبی یہ غسل واجب کرنے کے لیے پہلی رات میرے ساتھ سویا تھا، پہلی رات کا غسل کرنے کے لیے نکلا تھا، اس نے سوچا کہ دیر ہو جائے گی اور فوراً جنگ میں نکل گیا، شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے تو حیران تھا کہ سب باقی بھی شہید پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ حنظلہ عجیب شہید ہے۔ میں نے جنتی فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جنت سے لائے ہوئے پانی سے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اپنی ساری محبتیں اللہ کی محبت پر قربان کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔